آخر زمانے میں جب میری امت کے لوگ بہت نافرمانی کریں گے، رات بھر وہ ناچ گانے میں مشغول ہوں گے اور شرابیں پی رہی گے اور پلائی جا رہی ہوگی شراب، تو سحر کے وقت جب نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے ان پر لعنت برسے گی اور ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا، تو وہ خنزیر کی شکل میں اور بندر کی شکل میں ہوں گے۔ بہرحال انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، انسان کا ایک باطن ہوتا ہے۔ دراصل انسان اسی کو کہتے ہیں جو اندر ہے، جو جی جب تشریف لائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، انسان اس وقت بھی موجود تھے، یہی آنکھیں، یہی ناک اور یہی کان اور یہی ڈیل ڈول، شکل تو ان کے انسانوں کی تھی لیکن وہ انسان نہیں تھے، انسان نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے انسان؟ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جو شخص اپنی اولاد کو زندہ دفن کرے قبر میں تو انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ انہوں نے کہا شراب ہے، اس سے بھی بڑا، زنا اس سے بھی بڑا، کیا گناہ ہوا ہے آپ سے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے یہاں عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ابو جہل آ کے دیکھتا تھا قریش کے کسی گھر میں لڑکی تو نہیں ہے، ورنہ تو کل جو ہے وہ جب وہ بالغ ہو جائے اسے شادی کرنی پڑے گی تو لوگ کہیں گے یہ تو قریش کا داماد ہے، یہ ہمارے لیے عیب کی بات ہے، اس لیے لڑکیوں کو مارتے تھے۔ میں نے اپنی لڑکی کو چھپا کے رکھا تھا کئی سال تک، یہاں تک کہ وہ باتیں کرتی تھی، دوڑتی تھی، سمجھتی تھی۔ ابو جہل کو معلوم ہوا، اس نے مجھے دھمکی دے دی کہ میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا، معلوم ہوا کہ تمہارے گھر میں بچی ہے اور تم اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجبور ہو گیا، میں نے اس بچی کو ایک مرتبہ اپنے ساتھ لے لیا۔ میں نے اس سے کہا بیٹی چلو میں تم کو ماما کے گھر چھوڑ دوں، نانی حال۔ وہ بچی میرے ساتھ آئی اور میں اس کو دور ریگستان میں لے گیا، کدحال میرے ساتھ تھا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ تو مجھے بچی کہتی تھی ابو تم نے کہا کہ ہم ماموں کے گھر تم کو چھوڑیں گے، یہاں تو ماموں کا گھر کہاں ہے، یہ تو ریگستان ہے۔ میں اس سے کچھ نہ کہہ سکا، یہاں تک کہ میں نے گڑھا پورا تیار کر لیا، اور وہ بچی میری مدد بھی کرتی تھی، مٹی اٹھا کے ادھر لگاتی تھی، اور جب وہ گردہ میرے اوپر چڑھتا تھا تو میری داڑھی صاف کرتی تھی کہ ابو کے اوپر گردہ آیا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ گڑھا تو تیار ہو گیا، اندازہ میں نے لگایا، تو میں نے اس کو پکڑا اور اس میں بھر دیا۔ کس میں؟ تو وہ چیختی چلاتی رہی ابو تم مجھے کیوں مارتے ہو، کیوں مارتے ہو، تمہیں میرے سے نفرت کیوں ہے؟ وہ چیختی رہی چلاتی رہی اور میں اوپر سے اس کی مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ میں نے اس کو چھپا لیا اس گڑھے میں۔ یہ جو واقعہ سنا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ مبارک سے آنسو جاری تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا تو دنیا کا کوئی جانور بھی نہیں، ریچھ ہو، بھالو ہو، شیر ہو، یہ سب جانور تو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنی بچوں کے لیے تو جانے دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو انسان تھے لیکن درندوں سے زیادہ بدتر تھے۔ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ انسان جب انسانیت کے معیار سے گر جاتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے اندر پرندوں اور چرندوں اور درندوں کے صفات آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ پرندے کی صفات آتے ہیں، جیسے کوا ہے، چیل ہے۔ کوا اور چیل اس کا کیا کام ہے؟ وہ موقع دیکھ کر کبھی اخروٹ لے کے بھاگ جاتا ہے، کبھی اور کوئی چیز لے کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچاتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ ایسے جو شخص اندر سے پرندہ بن جائے وہ بھی یہی کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، چوری کرتا ہے، دفتر کی چیزیں گھر لاتا ہے، اگر زمیندار ہے تو دوسرے کے باغ سے گھاس کاٹتا ہے، دوسری چیزیں چوری چھپ کے لاتا ہے، سیب چھپ کے لاتا ہے، مکئی چھپ کے چوری کے لاتا ہے، لیکن دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی مجھے دیکھ تو نہیں لے۔ اس کے بعد جب اور گر جاتا ہے، پہلے تو پرندہ بنا تھا اب چرندہ بن گیا، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، تو یہ صفتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ گائے آتی ہے، چرنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا، اسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو جب انسان کا باطن ایسا بن جاتا ہے چرندوں کی طرح تو اسے کوئی اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ رشوت لیتے پکڑا گیا پھر لے لیتا ہے، چوری کر کے پکڑا گیا پھر چوری کر لیتا ہے،
بے عزتی بھی ہو گئی، سزائیں بھی لگ گئی، پھر بھی واپس نہیں آتا۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے یہ شخص کیسا ہے، اپنی عزت کا اس کو خیال نہیں۔ کیا کرے، عزت کا خیال تو انسانوں کو ہوتا ہے، اس کا شکل تو انسانوں کی ہے لیکن اندر سے انسان ہے ہی نہیں، یہ تو بیچارہ چرندہ ہے، لوگوں کے مال کا نقصان کرتا ہے، اس کے جب اور گر جاتا ہے تو اس کو درندہ بنتا ہے۔ یہ سب فارسی لفظ ہیں، پرندہ اڑنے والا، چرندہ چرنے والا گھاس وغیرہ کھاتا، درندہ پھاڑنے والا کاٹنے والا، تو اس کو شیر بن جاتا ہے، اس کو چیتا بنتا ہے۔ شیر اور چیتا یہ جانی نقصان کرتا ہے، یہ لوگوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، ان کو پھاڑتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو ایسے جو شخص شکل اس کی انسانوں کی لیکن اس کا باطن انسان نہیں ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا، وہ بلا وجہ لوگوں کو مارے گا، قتل کرے گا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ جیسے درندے کو احساس نہیں ویسے اس کو بھی احساس نہیں۔ جب اور گر جائے گا تو اس کو گزندہ کہتے ہیں فارسی والے، گزندہ میں ڈسنے والا، کیا جیسے بچھو ہے، جیسے سانپ ہے، یہ ڈستے ہیں، خود کچھ بھی نہیں کھاتے لیکن دوسرے کو مار دیا۔ تو جب ایسی صفات انسان کے اندر آتی ہیں تو اپنے ہمسائے کو، اپنے بھائی کو جادو کر لیتا ہے، اس کے باغ میں جادو کر لیا، اس کا باغ سوکھ گیا، دکان کے اوپر جادو کر لیا، اس کی دکان بیٹھ گئی، اس کے بچوں پر جادو کر لیا، اس کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اس کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے، یہ گزندہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے محشر کے میدان میں تو سانپ اور بچھو کی شکل میں اٹھے گا یہ۔ تو بہرحال جب تشریف لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس وقت یہی حال تھا، قتل و غارت گری تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ کیا میری باری تھی، اونٹ کو پانی پلانا تھا، تم نے پہلے کیوں پلایا؟ بس اس پر وہ تلوار اٹھا کے اس کو مارتا تھا۔ ادھر وہ لوگ آتے تھے وہ اس کو مارتے تھے، ادھر وہ لوگ آتے تھے وہ ان کو مارتے تھے، تو غمسان کی لڑائی ہوتی تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ پہلے اس نے کیوں پلایا پانی اپنے اونٹ اور گھوڑے کو؟ تو اس وقت دنیا بری ہوئی تھی انسانوں کی سے لیکن انسان کہیں نظر نہیں آتا تھا، ظلم کی انتہا تھی، غلام بھی تنگ آ چکے تھے، غریب بھی تنگ آ چکے تھے، عورتیں تنگ آ چکی تھیں، اس جینے سے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ عورتوں کو پٹائیاں ہوتی تھیں ان کی انتہا درجے کی، ایسے لٹکا کے رکھتے تھے، 10 20 شادیاں کرتے تھے، غریبوں کا مال کھاتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ، اے آسمان والے، یا اللہ ہماری مدد فرما، بھیج دے کسی کو۔ ہر جگہ یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آہوزاریوں کو سن لیا اور تشریف لائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے صفات بیان فرمائیں قرآن مجید میں، لیکن بہت بڑی صفت ان کی ہے رحمت للعالمین۔ رحمت یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للعرب، فرمایا رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں انسان بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، چرندے پرندے درندے سارے آ جاتے ہیں اس میں، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ایک لڑکی ایک گھر میں تھی، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ سب سے بڑی لڑکی میں ہی ہوں۔ جب وہ بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، اس سے کہا گیا کہ نہیں، آپ پہلی لڑکی نہیں ہے، بڑی لڑکی نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی اس گھر میں کئی بچیاں آئی ہیں۔ اس نے کہا وہ کہاں گئی؟ کیا مر گئی یا ان کو کہیں دے دیا اس کو متبنہ بنا کے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ان کو مارا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس زمانے میں تو اہل عرب اپنی لڑکیوں کو مارتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، یہ تو قرآن پاک میں ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے کیوں زندہ رکھا؟ تو لوگوں نے بتایا آپ کی جو بڑی بہن تھی، 2 بہنیں یا 3 بہنیں، وہ اس وقت پیدا ہوئی تھی جب یہاں پورے میں اندھیرا تھا۔ کیا تھا؟ لوگ وحشی تھے، درندے تھے، اور اس لیے ان کو مار دیا گیا۔ مجھے کیوں زندہ رکھا؟ کہ اس وقت تشریف لائے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کی برکت سے آپ بچ گئی۔ انہوں نے فضائل بیان فرمائے کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان نے 2 بیٹیوں کو پالا، پھر جب وہ بڑی ہو گئی، تعلیم و تربیت کے بعد ان کی شادی کر لی، آپ نے فرمایا لوگوں جانتے ہو اس شخص نے کیا کام کیا جو لڑکی کا باپ ہے؟ ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا جہنم کے درمیان اور اپنے درمیان میں اس نے ایک مضبوط دیوار قائم کر لی، یہ لڑکیاں اس کے لیے
मजबूत दीवार साबित होगी, इतना अजर उसको मिलेगा। तो उन्होंने फ़ज़ाइल बयान फरमाए। अच्छा, अब उस लड़की से कोई पूछे सबसे ज़्यादा हमदर्द और सबसे ज़्यादा खैरखा और मोहसिन तुम्हारी नज़रों में कौन है? न वो बाप का नाम लेगी, न दादा का नाम लेगी, न मामू का नाम, न चचा का नाम। अगर नाम लेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहते हैं कि हाँ, सबसे बड़ा मोहसिन और गमखार ये शख्स हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक यतीम ऐसे मारा फिर रहा था, भीख मांग रहा था। लोगों ने उससे कहा कि आप तो बड़े ख़ानदान के हैं, क्यों भीख मांग रहे हो? उन्होंने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, भीख नहीं मांगू तो और क्या करूँ? कहा क्यों? आप तो इतने बड़े ख़ानदान के साहबजादे हैं, आपका ख़ानदान तो बहुत मशहूर है, बड़ा मालदार है। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं। तो क्यों? कहा जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ मैं उस वक्त नाबालिग था, तो जो बाप की सारी जायदाद थी वो गैरों ने ले ली, हमसायों ने ले ली, रिजानों ने तकसीम कर ली। क्यों? कि इसलिए कि अहले अरब का अक़ीदा यही था, जो शख्स गुज़र जाएगा उसकी औलाद अगर नाबालिग है, क्या है ना, तो वो नाबालिग अपने वालिद के वरासत का हकदार नहीं है, उसकी वरासत को तकसीम करना चाहिए। इसलिए मेरी सारी वरासत तकसीम कर ली गई, मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। इतने में दूसरा यतीम भी आ गया। उसने कहा जनाब मैं भी तो यतीम हूँ, अब तो मैं बालिग हो गया, लेकिन मेरा बाप भी तो बचपन में गुजर गया, मेरी सारी जायदाद मौजूद है। तो लोगों ने उससे बताया कि बेटे इस शख्स का बाप उस वक़्त गुज़र गया जब यहाँ शक्लें तो इंसानों की थी, लेकिन सब दरिंदे थे। क्या थे? दरिंदे थे, और खूंखार थे, और जालिम और बेइंसाफ और बेरहम थे। इसलिए आपकी सारी जायदाद तकसीम कर दी गई, आपके ऊपर कोई रहम करने वाला नहीं था, रहम खाने वाला नहीं था। और ये जो दूसरा यतीम है, इसके वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब तशरीफ़ लाए थे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, इसलिए आपकी वरासत महफूज रखी गई। क्यों? उन्होंने तकसीम करने नहीं दिया। उन्होंने फरमाया अना व काफिल यतीम हाकज़ा फिल जन्नह व अशारा इला इस्बाईही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं और वो शख्स जो यतीम को पाले, हम दोनों जन्नत में ऐसे साथ होंगे जैसे ये दो उंगलियां साथ हैं। आपने फरमाया जो यतीम के सर पर हाथ फेरेगा, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे हाथ फेरते वक्त, उसी वक्त उतनी नेकियां हाथ फेरने वाले के नाम आमाल में लिख दी जाएंगी। तो कोई 10 मरतबा हाथ फेर ले, 10 मरतबा इतनी नेकियां दी जाएंगी। तो जब हाथ फेरने पर इतनी नेकियां, तो खाना खिलाने पर कितना होगा, कपड़े पहनाने पर कितना होगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने दिल को सख्त पाता हूँ, मेरा दिल सख्त हो गया है, मुझे कुछ इलाज फरमा दें। आपने फरमाया इमसाह रासल यतीम, यतीम के सर पर हाथ फेरो। वो शख्स गया ढूंढ रहा यतीमों को, बहरहाल जो यतीम मिला तो उसके सर पर हाथ फेरा, तो उसके दिल की सख्ती दूर हो गई। जाहिर सी बात है यतीम के सर पर हाथ फेरेगा, उसके कपड़ों को नहीं देखेगा, क्या उसके पाँव को देखेगा चप्पल है या नहीं है। चप्पल नहीं तो चप्पल देगा, कपड़ा नहीं तो कपड़ा देगा। अब यतीमों से पूछिए तुम्हारा गमखार कौन है, मोहसिन कौन है, सब लोग कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई और किसी का नाम नहीं लेगा। खुद आप ईदगाह तशरीफ़ ले जा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों में एक बच्चा उदास बैठा हुआ था, इधर को फटी हुई कमीज़ थी और बिल्कुल मैला कुचैला सा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए। आपकी आदत शरीफ थी, आप बच्चों को सलाम करते थे। उनसे सलाम किया, फरमाया बेटे आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा मैं यतीम हूँ, न मेरा बाप है न मेरी माँ है। तो आप वहीं से वापस आए उस बच्चे को लेकर, छोटा सा था, वल्लाहु आलम 7 साल का था, 6 साल का था। दौलत खाने पर तशरीफ़ लाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया इसके सर को धो लो, इसको गुस्ल कर लो। और देखो हज़रत हसन या हज़रत हुसैन वो भी छोटे थे, 2 में से किसी एक की कमीज़ ला के इसको पहना लो, देखो कौन सी बराबर हो जाएगी। तो उसको कमीज़ पहनाएगी नहला धोला के। आपने फरमाया देखो बेटे आपका बाप नहीं है आयशा, आपका बाप मैं हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ अम्मा आयशा है। वो बड़ा खुश हुआ। आप तशरीफ़ लाए भी ईदगाह में सारे इंतज़ार में हैं कि हज़रत तशरीफ़ लाएंगे, ईद की नमाज़ पढ़ाएंगे। हज़रत हसन तो पैदल चल रहे थे, उस बच्चे को आपने अपने कंधे पर बिठाया। जब और बच्चों ने देखा अल्लाह अकबर ये यतीम है, इसको
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوش مبارک پر بٹھایا تو بعض بچے کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم کو اپنے دوش مبارک پر چڑھاتے۔ واقعی رحمت للعالمین ہے۔ پھر نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ ایسے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، غلام کھانا پکاتا تھا، روٹیاں بناتا تھا، آقا کے سامنے لا کے رکھتا تھا۔ غلاموں کی ایسی بھی حیثیت نہیں تھی جیسے گھوڑوں اور گدھوں کی حیثیت، اتنی بھی نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں۔ غلام سے ذرا غلطی ہو جاتی تھی تو لوہا گرم کر کے آگ میں اس کو داغا جاتا تھا، اس کے پاؤں میں داغ دیے جاتے تھے، اس کے شانوں میں داغ دیے جاتے، اس کو غلام داغ کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ اللہ کے بندے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھا لو ان کو بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ اب غلاموں سے کوئی پوچھے تمہارا غمخوار کون ہے، تمہارا محسن کون ہے، تمہارا مہربان کون ہے، تو وہ کس کا نام لے لیں گے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ تو لوگوں نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے بازار، جیسی اپنی قمیض ویسی قمیض غلام کی، جیسے اپنا تہبند ویسا تہبند ایک رنگ کا تھا، قمیض ایک رنگ کا۔ ایک شخص نے کہا حضرت جس رنگ کی اس کی قمیض ہے ویسی تمہاری قمیض ہے، تہبند دونوں ایک رنگ کا، اگر خود ایک ہی رنگ پہنتے اس کو ایک رنگ دیتے، اس کا ایک رنگ جو ہے وہ اپنے اس کا تہبند بناتے۔ تو نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا جیسے پہنو گے خود ویسے غلام کو پہناؤ، یہ قمیض ذرا قیمتی ہے، تہبند ذرا کم قیمت ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آقا کے حکم کے خلاف ہو جائے گا۔ اب پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ غلام ہے یا آقا ہے۔ ایسی تربیت کی امت کی کہ غلاموں کو فرمایا ان کو سبق پڑھاؤ، ان کو تعلیم سکھاؤ۔ تو دیکھا کہ غلام تو امامت کر رہا ہے اور اس کا آقا پیچھے اقتداء کر رہا ہے۔ غلاموں کے تو سورج نکل گئے کہ نیا سورج آ گیا ہمارے لیے، ہے بھی واقعی سورج سراج منیرہ۔ دوستو غور کرنا چاہیے، ہم اسی کے امتی ہیں جو دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ وہ یتیموں کے لیے بھی رحمت تھے، مزدوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ مزدوروں چلو مزدوری لیتے تھے پھر ان کو پیسے ہی نہیں دیتے تھے، وہ بیچارے مارے مارے پھر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، لوگوں مزدوروں کو مزدوری دے دو اس سے پہلے ان کا پسینہ خشک ہو جائے۔ تو مزدور تو خوش ہو گئے، سبحان اللہ، کیا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کوئی شخص ہماری مزدوری کھائے گا نہیں۔ آپ بازار تشریف لے گئے، ایک شخص جو ہے غلہ بیچ رہا تھا، گیہوں اور گندم، آپ وہاں پہنچے، اپنا دست مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا، داخل کر لیا، باہر نکالا، ایک مٹھی گیہوں ہاتھ میں لے لی، دیکھا کہ وہ گیلا ہے۔ آپ نے فرمایا یا صاحب الطعام ما ھذا، گلے والے یہ کیا چیز ہے، اوپر سے تو سوکھا ہے اندر سے تو گیلا ہے۔ اس نے کہا اصابت السما، یا رسول اللہ بارش آ گئی تھی اس لیے گیلا ہو گیا، میں نے اوپر سے سوکھا ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، ایک روایت من غشانا فلیس منا، ایک روایت من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ میرا امتی نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوا ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے دوسروں کو، کتنا نقصان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا امتی نہیں، کیا بھئی یہ شخص خود اپنا نام کٹوا رہا ہے اس لسٹ سے جس لسٹ میں اس کا نام پہلے سے درج تھا، 4 پیسوں کی خاطر اپنا نام کٹوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے۔ آپ نے فرمایا فلیس منا، میرا نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ ایسی تعلیم اور ایسی تربیت آپ نے صحابہ کی۔ پہلے تو لوگ انسانوں کی شکل تھی لیکن اندر سے وہ جانور تھے، ایسی تربیت ان کی کہ شکل تو ان کے انسانوں کی اندر سے فرشتے تھے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا بھوکھا، کہنے الجو، بھوک نے ستایا، آ کے بیٹھ گیا، یعنی کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، روتا ہوا پریشان،
کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اجنبی شخص ہوں، مسافر، اپنے گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھا، جا رہا تھا، کہیں دور مجھے جانا تھا، راستے میں ڈاکو نے مجھے پکڑ لیا، میرا سارا سامان چھین لیا اور میری پٹائی کی، میری کچھ مدد کر لیں۔ یہ بھی آ کے بیٹھا تو حضرت عدی فرماتے ہیں، میری طرف مخاطب ہو کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عدی ان طال عمرک، اگر اللہ نے تجھے لمبی عمر دے دی، ایک خاتون تمہارے سامنے آئے گی، ایک خاتون سے تمہاری ملاقات ہوگی، وہ آئے گی عراق سے، مقامی حیارہ سے، اکیلی ہوگی، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، آئے گی خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے۔ تو میرے دل میں فوراً خیال آ گیا، ہمارے قبیلے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ وہ اس عورت کو چھوڑیں گے کیسے جب تک سارا سامان اس کا چھین نہ لیں؟ کیونکہ جو عراق سے جو شخص آئے، کوئی بھی ہو، اس کا راستہ تو ہمارے قبیلے سے ہے، اور ہمارے قبیلے کے سارے لوگ تو ڈاکو ہیں، ان کا تو پیشہ ہی ڈاکو، یہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ بہرحال کئی سال گزر گئے، میں نے دیکھا ایک عورت آ رہی ہے اکیلی سواری کے اوپر، اور کوئی ساتھ نہیں۔ میں نے کہا افسوس، اس کا قافلہ چھوٹ گیا ہے، عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، قافلہ چھوٹ گیا ہوگا، اکیلی اب پریشان ہے۔ وہ قریب آئی، میں نے الیک سلیک اس کے ساتھ کیا، خیر و خیریت پوچھی، اماں آپ کہاں سے آئے؟ بیٹے میں عراق سے آئی۔ عراق تو بہت بڑا ہے، کس شہر سے؟ کہا مقامی حیارہ سے۔ کہا اکیلی کیوں ہے؟ قافلہ چھوٹ گیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹے میں اکیلی ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ کہا وحدہ لا شریک، وحدہ۔ دیکھو ایک ہوتی ہے پیشن گوئی، ایک ہے شرعی مسئلہ۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر عورت اکیلی نہیں کر سکتی ہے، پیشن گوئی میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو کہا کہ جانا کہاں ہے؟ کہا بیت اللہ۔ تو جب اس نے یہ ساری باتیں کہی، میں اکیلی ہوں، وحدہ لا شریک میرے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، عراق سے آئی ہوں، مقامی حیارہ سے آئی ہوں، جانا ہے بیت اللہ شریف، تو مجھے وہ پیشن گوئی یاد آئی جو کئی سال پہلے اللہ کے نبی سے فرمائی تھی، اس خاتون سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یہی وہ خاتون ہے، یہی وہ۔ اب مسئلہ ہے کہ وہ ڈاکو کہاں گئے؟ کون؟ انہوں نے کہا تھا نا ہمارے قبیلے کے ڈاکو چھوڑیں گے کہ اس کو کیسے؟ یہ بہت گہرائی کے ساتھ اور غور سے سننی ہے۔ ڈاکو کہاں گئے؟ دیکھا کہ بستی کے باہر نوجوانوں کی جماعت ہے، پانی کے مشکیزیں لے کر اور برتنوں میں پانی ہے، انتظار کر رہے ہیں قافلے والوں کا۔ کن کا؟ قافلے والوں کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی الیک سلیک اس سے پہلے نہیں۔ قافلے والے آ رہے ہیں، بستی کے جوان کھڑے ہو گئے، سلام کیا ان کے ساتھ، اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، انسانوں کو پانی پلایا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی خدمت ہو ہمارے لائق تو بتا دیجئے۔ بوڑھوں کے پاؤں دبانے لگے، اور ان کی جو سواریاں تھیں ان کو انلوڈ کر لیا، ان کے اوپر جو بوجھ وغیرہ تھا وہ نیچے، کہا آرام کر لو، یہاں کوئی دقت ہو تو بتائیے، کوئی مشکل ہو تو بتائیے، کوئی خدمت ہمارے لائق تو ہم کر لیں، ہمارے گھر تک آ جائیں، کچھ کھا لیں۔ قافلے والوں نے کہا نہیں اتنی فرصت نہیں، کہا یہ ہم روٹیاں لائیں، اس کو قبول کر لیں۔ تو روٹیاں بنا کے لاتے تھے، چٹنی بنا کے لاتے تھے، گھروں سے دودھ لاتے تھے اور قافلے والوں میں تقسیم کرتے تھے۔ قافلے والے حیران ہو جاتے تھے، یہ فرشتوں کی جماعت کہاں سے آئی؟ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا؟ تو وہ پوچھتے تھے کہ بیٹو تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جوانوں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہتے تھے ہم اسی بستی کے ہیں۔ کیا؟ قافلے والے کہتے تھے اس بستی میں تو ڈاکو رہتے تھے۔ کون؟ لٹیرے رہتے تھے جو ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، ان کے مال کو چھینتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، بڑے بدتمیز تھے، بڑے بے رحم تھے۔ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو یہ نوجوان اپنے سروں کو جھکاتے تھے، کہتے تھے وہ ہم ہی ہیں۔ کیا؟ وہ ہم ہی ہیں جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ لٹیرے تھے، وہ ڈاکو تھے، بے رحم تھے، بدتمیز قسم کے لوگ تھے، قتل و غارت کرتے تھے، چھینتے تھے، مال مارتے تھے، کوئی انصاف ان کے اندر نہیں تھا۔ وہ ہم ہی ہیں۔ آپ ہیں وہ؟ ہاں۔ آپ بدلے کیسے؟ آسمان و زمین کا فرق ہے۔
چہرہ تو وہی ہے جو پہلے تھا، جسم تو وہی ہے جو پہلے تھا. پہلے لگتا تھا کہ وہ تو درندے تھے، درندوں سے بدتر، لیکن ہمیں تو اب لگتا ہے کہ آپ تو فرشتے ہیں. آپ تو اتنا انصاف تمہارے اندر ہے، اتنا احترام تم دوسروں کا کرتے ہو، اپنے گھروں سے روٹیاں بنا کے لاتے ہو، تقسیم کرتے ہو، اور اپنے گھروں سے دودھ لاتے ہو، پانی لاتے ہو، اجنبیوں کی خدمت کرتے ہو. انہوں نے کہا ہم وہی تھے جو تم کو معلوم ہے. پھر بدلے کیسے؟ کہا ہم کو بدلا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان مسلمان ہیں. انہوں نے ہم کو سمجھا دیا مخلوق اللہ کا عیال ہے، کیوں مخلوق کو ستاتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم اللہ کے بندے ہیں، دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم کو رحمت بن کر زندگی گزارنی ہے. لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، کسی پر ظلم مت کرو، اور اگر کسی پر ظلم کیا اسے معافی مانگو. اس لیے ہم تلافی کر رہے ہیں. قافلے والوں سے معلوم کر رہے ہیں، قافلے والوں اگر کسی کو ہم نے مارا ہو تو ہم سے بدلہ لے لو. کسی کی چادر چھینی ہو آج نہ ہم چادر دے دیں گے آپ کو. کسی کی بکری ہم نے چھین لی، ہم بکریاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم لوگوں کی خدمتیں کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے قافلے والوں سے کوئی پوچھے قافلے والوں تمہارا محافظ کون ہے، تمہارا محسن کون ہے، تمہارا غمخوار کون ہے؟ دنیا سے کس نے ظلم ستم کو ختم کر لیا؟ وہ نام لے لیں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شخص ہیں وہ. اسی لیے تو آپ کو فرمایا رحمت للعالمین. آپ ایک جگہ تھے، ایک اونٹ آیا دبلا پتلا کمزور بوڑھا. جب وہ قریب آیا تو اس نے آواز نکالی، آواز، اور اس کی آنکھوں سے آنسو آئے. صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے جانور کی آواز کون سمجھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اونٹ تو فلاں جوان کا ہے، کہ اس کو فوراً بلاؤ. تو اس جوان کو بلایا گیا، وہ آ گیا. اب اس کے ذہن میں بھی نہیں، وہ ہم گمان میں بھی نہیں، مجھے کیوں بلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ اونٹ تمہارا ہے، یہ آپ کا ہے؟ جی حضرت میرا ہے. تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تمہارا اونٹ تمہاری. اندازہ لگا، دیکھو اونٹ کو بھی معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، تبھی تو شکایت کرنے گئے ان کے پاس، اور کسی کے پاس تو نہیں گئے نا. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رویا اور قریب آیا. ان کو معلوم تھا میری بولی تو یہی سمجھیں گے اور میرا غم تو یہی دور کریں گے. تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے. کیا شکایت؟ اونٹ نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا مالک مجھ پر زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، بوجھ بھرتا ہے، میں اتنا اٹھا نہیں پاتا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، اور کھانے کے لیے بھی پورا نہیں دیتا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں کہ اس کو زیادہ بوجھ میں بھرتا ہوں، اور یہ بھی مجھے معلوم نہیں اس کا پیٹ نہیں بھرتا. میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے آج کے بعد میں اس کو بوجھ ہی نہیں بھروں گا اور کھانا پورا دے دوں گا. تو مجھے بتائیے اس کے بعد جو آپ نے جانوروں کے حقوق بتا دیے کہ جانوروں کے ساتھ کیا سلوک آپ کو کرنا چاہیے، تو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو یہ درس دیا کہ جانوروں پر کیوں ظلم کرتے ہو. وہ لوگ زندہ جانوروں کا گوشت کاٹتے تھے، اونٹ کے ران سے، اونٹ زندہ ہے اتنا کاٹ لیا، اس کو بھون لیا اور کھا لیا. اونٹ بیچارہ بلبلا رہا ہے، کیا ہو جائے گا اس کا، آخر اس جان تو اس کی بھی ہے نا. بکریوں کے کان کاٹتے تھے، اس کان کو بھون کے کھاتے تھے. بکری چیختی چلاتی رہتی تھی، چیخنے چلانے دو. آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، کیا ایسا مت کرو. یہ بھی فرمایا اگر تم نے حلال جانور کا کوئی حصہ کاٹ لیا ذبح کیے بغیر، وہ حرام ہے، وہ کھانا وہ حرام ہے. تو جانوروں کے حقوق آپ نے بتائے. ایک شخص آیا دامن لپیٹے ہوئے، آپ نے فرمایا تمہارے دامن میں کیا ہے، تمہاری چادر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا چڑیا کے بچے. کیا خوبصورت، کہ مجھے بڑے پیارے لگے. میں چل رہا تھا، ایک جھاڑی میں تھے، یہ چوں 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 کر رہے تھے، میں نے سب کو پکڑ کے اپنے دامن میں چھپا لیا. ان کی ماں آئی اور میرے سر کے اوپر گھومنے لگی، یوں چکر لگانے لگی. تو میں نے دامن کھولا، وہ آئی اور وہ بھی اپنے بچوں کے پاس بیٹھ گئی، بچوں کے اوپر. جو ان کا ہوگا وہ میرا بھی ہوگا، دیکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اردد، اسی وقت واپس جاؤ، جس جھاڑی سے آپ نے ان کو اٹھایا تھا اسی میں رکھ لو. تم نے ان کی ماں کو ستایا، تم نے ان کی ماں کو، اللہ سے معافی مانگو. کون شخص ہے وہ جو یہ کہے کہ مجھے اس رحمت کا حصہ نہیں ملا ہے؟ شوہروں کو حصہ ملا. عورتوں سے کہا اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو. اگر سجدے کی اجازت ہوتی غیر اللہ کو، فرمایا میں
خواتین سے کہتا، حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو کبھی کبھی سجدہ کر لیا کرو.